أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک نا کشمیری چائے میں الحمدللہ تصوف کے اوپر آپ چند بیانات جو بنیادی ہیں وہ سن چکی ہیں. آج اکابرین کا مشائخ تصوف کا ہم خلاصہ بیان کریں گے کہ انہوں نے تصوف کو کیا سمجھا ہے. گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں کیسا انسان بننا چاہیے، ہمارے اندر کیا صفات آنی چاہیے. تو ہم اکابر کی جو کوٹیشنز ہیں، ان کی جو عبارات ہیں، اس کو ہم سامنے رکھ کے کہیں تو اس کی تشریح کر لیں گے اور کہیں اس کو پھر آگے پڑھ لیں گے. تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک سالک کو، ایک سالکہ کو، سالک کا مطلب مرد جو بیعت ہو چکا ہے، اس طریقے پہ چل رہا ہے، راستے پہ چل رہا ہے. سالکہ یعنی مؤنث ہو گیا صیغہ. ہمیں کیسا ہونا چاہیے، گویا مجھے کیسا ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ہونا کیسا چاہیے، ہماری کیا پریکٹیکل ہونی چاہیے. ابھی تک تو ہم نے تھیوری کو کچھ تھوڑا سا سمجھا ہے، پریکٹیکل کیسے ہونا چاہیے. تو ان الفاظ میں ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. یہ سب سے مشکل امتحان ہے. وفاق المدارس کا پیپر بڑا آسان ہے کیونکہ وہ دنیا میں ہوتا ہے اور کورس وہ بتا دیتے ہیں کہ کورس کون سا ہے اور کس طرح کا امتحان ہوگا اور کیسا ہوگا اور اتنے نمبر والا پاس ہو جائے گا. لیکن یہ امتحان تقوی کا امتحان ہے. یہ قیامت کے دن ہی اس کا نتیجہ آئے گا اور اللہ رب العزت ہی اس امتحان کے لینے والے ہیں. ممتحن کون ہے؟ اللہ رب العزت ہیں. تو یہ بہت ایک اہم اور کڑا امتحان ہے. اللہ اس امتحان میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے. بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ امتحان کے تو ہم قابل اور لائق ہی نہیں، آپ ویسے ہی ہماری مغفرت فرما دیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل ہیں. وہ فرماتے ہیں، سحر خیزی میں مرغان سحر کا تجھ پر سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے. کیا مطلب؟ تہجد میں اٹھنا اگر انسان کو نہیں مل رہا یا تہجد میں تاخیر سے اٹھتا ہے، مرغہ اس سے پہلے اٹھ جاتا ہے یعنی جانور پہلے اٹھتا ہے، تو اس کے لیے باعث ندامت ہے. تو اس کو ہم آسان اگر یہ سمجھ لیں تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالک بھی ہے، سالکہ بھی ہے، طریقت میں آگے بڑھنا بھی چاہتا ہے اور تہجد نہیں پڑھ رہا تو اس کے لیے باعث ندامت ہے. تہجد کی اس راستے میں بہت شدید اور بڑی اہمیت ہے. جو 6 معمولات ہیں وہ تو کرنے ہیں زندگی بھر، لیکن تہجد بھی پڑھنی ہے زندگی بھر. تہجد کے فوائد ذرا سنیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا کہ میرے تمام کشف و کرامات سب رہ گئے، بس رات کے آخری حصے کے چند نفل ہی مجھے کام آئے. یعنی یہ لمبی لمبی باتیں، یہ معارف، یہ اسرار اور یہ چیزوں کا سمجھنا سمجھانا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. روز رات کو جو چند رکعت 2 4 6 یا 8 رکعت تہجد کے پڑھ لیا کرتے تھے وہی کام آئے. تو بھئی ہمارے پاس تہجد کا ذخیرہ ہونا چاہیے. حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو فارسی کے اشعار ہیں اس میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ
دوست کے دروازے اور چھت کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں، ہر جگہ کے دروازے رات کو بند کر دیے جاتے ہیں سوائے دوست کے جسے رات کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ پھر تہجد کی پابندی ضرور کرتا ہے۔ تو ہم بھی تہجد کی پابندی کریں، اس راستے میں ترقی بغیر تہجد کے آج تک کبھی کسی کو نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گی۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عجیب بات فرماتے تھے کہ تہجد کی نماز میں سورہ یاسین اگر کوئی پڑھے تو 3 دلوں کا ملاپ ہوتا ہے، دل، قلب، ہارٹ، 3 دل آپس میں مل جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کوئی پڑھے گا تو 3 دل مل جاتے ہیں، رات کا دل یعنی آخری پہر، قرآن مجید کا دل یعنی سورہ یاسین، اور انسان کا دل، کیونکہ اس وقت ایسا یہ ٹائم ہوتا ہے کہ دل عبادات میں لگ رہا ہوتا ہے، تو ان 3 دلوں کا اجتماع قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے۔ پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھنے پر 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل یعنی آخری پہر، قرآن مجید کا دل یعنی سورہ یاسین، اور انسان کا دل۔ ان 3 دلوں کا اجتماع قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے۔ گویا جو تہجد کی رکعت تہجد میں کھڑا ہو، 2 نفل پڑھے، سورہ یاسین اس میں تلاوت کرے اور پھر دعا کرے، تو یہ 3 دلوں کے اجتماع کے بعد قبولیت دعا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کبھی تہجد قضا ہو جائے تو دوسرے دن زوال سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور فرماتے تھے کہ جس سالک کو رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا یقین نہ ہو وہ تہجد کے نوافل پڑھ کر سوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جو رات کو نیند لے چکا، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو عشاء پڑھ چکا ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سویا ہے یا نہیں سویا۔ جیسے آج کل مثال دے رہا ہوں، 8 بجے عشاء ہو رہی ہے تو بھئی ہم 8:30 تہجد پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھیں، اب وطر سے پہلے یا وطر کے بعد ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تہجد کی پابندی کریں۔ اسی طرح ہمارے سلسلے میں ایک دعا ہے مناجات صدیقی کے نام سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعا، وہ بھی ہمیں تہجد میں کبھی کبھی پڑھ لیں تو اس کی بھی بڑی زبردست جو ہے نا وہ افادیت ہے۔ اور مراقبے کی پابندی بھی ہماری ہونی چاہیے، مراقبہ بھی ناغہ نہ ہو، اور کوشش یہ کریں کہ تہجد ہی کے وقت مراقبہ ہو جائے یا 24 گھنٹے میں جب ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی مراقبے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بہترین ٹائم وہ ہے کہ انسان تہجد کے وقت کر لیں، بہترین ٹائم مراقبے کا کیا ہے کہ تہجد کے وقت کر لیں، لیکن ایک بہترین ٹائم وہ ہے کہ ہمارے پاس کون سا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہم کر لیں، ہمارے لیے وہی انشاءاللہ العزیز بہترین ہو جائے گا۔ جو ہماری زندگی کی لائف سٹائل چل رہا ہے، ہم کون سا وقت دے سکتے ہیں ہم وہ دے دیں، آہستہ آہستہ تہجد کی بھی فکر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے۔ اب بعض کتابوں میں بعض بزرگوں سے جو باتیں منقول ہیں مشائخ سے، ان کو ذرا سنتے ہیں مزید۔ مشائخ فرماتے ہیں دنیا سے اتنا تعلق رکھو جتنا بیت الخلاء سے حاجت کے وقت رکھا جاتا ہے۔ انسان ٹوائلٹ میں جب جاتا ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کو دل نہیں لگاتا ہے ٹوائلٹ میں، اسے پتہ ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، میرا بیڈ روم الگ ہے، یہ ٹوائلٹ ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے اسی طرح کی مانند ہونی چاہیے کہ اس سے ضرورت کا تعلق رکھیں کہ ہمارا بیڈ روم تو پھر جنت کے اندر ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت ایسے ہے جیسے کسی بوڑھی عورت کو دلہن کا لباس پہنا دیا جائے۔ دنیا کی حقیقت ایسے ہے جیسے کسی بڑھیا کو دلہن کا لباس پہنا کے اس کو بالکل اس کا سنگھار وغیرہ کر دیا جائے، تو بالکل ایسے ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت اور اندر حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ایک اور دیکھیے جی، بہت ہی عجیب بات، کاش یہ آج ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی دنیا دیکھو، اگر اس کی دنیا ٹھیک ہوگی تو دین بھی ٹھیک ہوگا۔ ہمارے حساب سے تو الٹی بات لگ رہی ہے یہ، ہم تو کہتے ہیں نماز دیکھو، روزہ دیکھو، نہ یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا دین دیکھنا ہو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی دنیا دیکھو، کیا دنیا کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے؟
اگر دنیا کے معاملات میں ٹھیک ہے تو پھر دین کے معاملات میں بھی ٹھیک ہوگا۔ دنیا کے معاملات تو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لین دین، اور دینی معاملات تو بندے کے رب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ قیامت کے دن ہی کھولیں گے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے بڑے معاملات کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ایک ہمیں دل عطا فرمایا ہے، اس دل کے بارے میں بھی چند باتیں حضرت ہمارے جو شیخ ہیں حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، دل غیر سے خالی اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو ہر اسم اعظم ہوتا ہے۔ ہم سب تلاش میں ہیں نا، ہمیں اسم اعظم پتہ لگ جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں دل غیر سے خالی ہو جائے اور ہمارا پیٹ حرام سے خالی ہو جائے تو پھر ہر اسم اللہ کا کوئی بھی نام لیں وہ ہمارے لیے اسم اعظم ہے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چاند اور سورج کی روشنی میں پرورش پاتا رہا مگر دل کی روشنی سے بڑھ کر کوئی روشنی فائدے مند نہ تھی۔ یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمیں راستہ دکھائے گی۔ اور حضرت جی کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں دل سیاہ ہو تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، دل اگر کالا ہے تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح مشائخ نے فرمایا کہ جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ بگڑ جاتا ہے، اور اسی طرح جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جاتا ہے۔ غم دیکھنے میں تو ہمیں برے لگتے ہیں لیکن یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل ہنڈیا کی مانند ہے جبکہ زبان چمچے کی مانند، چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یحییٰ ابن معاذ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ دل ہنڈیا کی مانند ہے، برتن کی مانند ہے، اور زبان چمچے کی مانند ہے، چمچہ وہی ہنڈیا سے نکالتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، آپ لوگ جب کھانا پکاتی ہوں گی، کھانا نکالتی ہوں گی تو ایسے ہی نظر آتا ہوگا۔ اب اس کے ذہن میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ سن لیجیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، نبی اللہ، اللہ کے نبی، تو راستے میں ان کا کوئی دشمن سا تھا، وہ گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک اور کوئی آدمی تھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ اسے کوئی جواب نہیں دیتے، آپ تو اسے دعائیں دے رہے ہیں جبکہ وہ آپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو حضرت نے ایک بات فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، برتن کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ میرے دل میں خیر بھری ہوئی ہے، خیر نکل رہا ہے، اس کے دل میں شر بھرا ہوا تو شر نکل رہی ہے، تو شر ہی نکلنا ہے، اور کیا نکلنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں اور آپ جب ہم غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، ہمارے نفس کو ٹھیس پہنچی ہوئی ہوتی ہے، یا ہمیں کسی نے نقصان پہنچایا ہوتا ہے، یا کوئی برا بول دیا ہوتا ہے، یا کوئی ہمارا حق کھا لیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ہر چیز کا کوئی ایک ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا، بھئی یہ ٹیسٹ ہے، یہ آپ نے کرانا ہے پیشاب سے پہلے، یہ ٹیسٹ کرانا ہے جی آپ نے 2 گھنٹہ اس کے لیے فاسٹنگ ہونا چاہیے، بھوکے رہیں، یہ فلاں ٹیسٹ ہے جی اس کے لیے آپ کو 12 گھنٹے کی فاسٹنگ چاہیے، 12 گھنٹے بعد کروائیں، اور یہ والا ٹیسٹ ہے بھئی یہ رینڈم ٹیسٹ کہلاتا ہے، یہ آپ کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کرنا ہے۔ مختلف ٹیسٹ کی نا مختلف ترتیب وہ پوزیشن ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ تمام ٹیسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کوئی جناب وہ ناک کے اندر ڈال کے کرتے ہیں، کوئی جناب بلڈ نکال کے کرتے ہیں، کوئی یورین نکال کے کرتے ہیں، کوئی بلغم کا کرتے ہیں، تو ہر چیز کا ٹیسٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے، یہ کیسے ٹیسٹ ہوگا؟ جب ہمیں غصہ آیا ہوا ہو کسی کے اوپر، بس سبحان اللہ پتہ لگ جائے گا اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ ابھی تک جو نمازیں پڑھی ہیں، مراقبے کیے ہیں، ابھی تک جو تہجد پڑھی ہے، اور ابھی تک جو ہے نا ہم نے علم پڑھایا ہے، سب کا سب بات پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ، تو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ میں اکابر کی باتوں کو سامنے رکھ کے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکابر نے بتایا کہ ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ تو وفاق المدارس کا امتحان بہت آسان ہے، یہ امتحان اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اللہ وفاق والوں کو قائم رکھے، جزائے خیر دے۔ ہماری جو ہے وہ اس کا نشان ہے، اتحاد کا نشان ہے ہمارا۔
عبادات کے متعلق ہمارے مشائخ فرماتے ہیں تیرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ یعنی مداومت سے جو انسان عمل کرتا رہے تو پچھلا عمل قبول ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، ورنہ اللہ دروازہ ہی بند کر دیں، آنے ہی نہ دیں، پچھلا قبول کیا ہے تو آگے آنے کا راستہ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جو اعمال ہم پابندی سے کر رہے ہیں اس پر ہمیں شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ عبادات میں اگر خیالات آ جائیں تو لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیے عظمت الہی، قبر، حشر، جنت وغیرہ اس طرح کے خیال تو ویسے ہی گناہ نہیں ہیں۔ برے خیالات آ جائیں تو ادھر توجہ نہ دیں، ہم واپس اپنے عبادات کی طرف لائیں اور قیامت کا دن کا، جنت کا، ادھر کا تذکرہ یعنی کہ تصور شروع کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تاہم ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے، انسان جب عبادت کرتا ہے نا صحیح طریقے سے، اس کو کچھ نہ کچھ لذت اور ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو عبادت دنیا میں انسان کو حلاوت ایمان نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ اس کا یہ مطلب کوئی نہ سمجھ لے کہ عبادات سے مقصود ہمیں کوئی مزے ہیں، مزہ مقصد نہیں ہے، لیکن جب انسان صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہے تو ایمان کی حلاوت، قلبی سکون اللہ اس کو اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ جو اپنے گناہ پر پچھتائے اسے ولی سمجھا کرو، اور جو اپنے گناہوں کی پرواہ نہ کرے اسے گناہ گار سمجھو، اور جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔ جو گناہ پر پچھتائے اسے ولی سمجھو، جو پرواہ نہ کرے اسے گناہ گار غافل انسان سمجھو، اور جو شخص گناہ کر کے اترائے، اترانے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر اور جناب ٹک ٹاک کے اوپر اور ادھر ادھر اپنے گناہ کی تشہیر کر رہا ہو اور اترا رہا ہو اور خوش ہو رہا ہو۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر شیطان سمجھو۔ گناہ کے بارے میں مشائخ نے فرمایا کہ گناہ اے دوست، گناہ کو یہ نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھو کہ کس عظیم پروردگار کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ مشائخ نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گناہ جو تمہیں رنجیدہ کر دے، تمہیں پریشان کر دے، اوہو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا کہ ایسا گناہ کے اوپر رنجیدہ ہونا اس نیکی سے بہتر ہے جو بعد میں ہمیں عجب میں لے آئے، ہاں جی میں بڑا نیک۔ ایک اور بڑی عجیب بات، کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی مکروہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی ہو اور اس کے بدلے میں اسے کوئی شریف چیز اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ یعنی جو شخص کسی بھی برائی کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس کو کوئی نہ کوئی عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ فرمایا کہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بس 2-4 دفعہ کر کے چھوڑ دوں گا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے اسی طرح انسان کو اپنی برائیاں وزنی معلوم نہیں ہوتی۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے اسی طرح انسان کو اپنی برائیاں وزنی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ بات اور سن لیجئے، جو تخصص کی طالبات ابھی موجود ہیں وہ تو بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، اور وہ بھی معلمات جو پڑھانے والی ہیں، واعظ کے بیان کرتی ہیں، مشائخ کی اس نصیحت کو لکھ لیں۔ یہ بات تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں گروپ میں بھی لکھ دے اور آپ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ وہ لوگ جنہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے، مرد ہوں عورت ہوں، بہت توجہ سے اس بات کو سمجھیں۔ فرماتے ہیں کہ واعظ کو چاہیے، واعظ کرنے والے کو چاہیے، مرد ہے یا عورت، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائے تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ اپنے وعظ میں لوگوں کو
اب ان کے گناہ یاد کروائے تاکہ وہ توبہ کریں. یہ اب واعظ اپنے واعظ میں بات نصیحت میں نفس اور شیطان کی دشمنی کو یاد دلائے تاکہ وہ اسے بچ سکیں. 3 باتیں ہیں. بیانات کرنے والوں کو چاہیے، واعظ کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. لوگوں کو ان کے گناہ یاد دلائے تاکہ توبہ کریں. گناہ یاد دلانے سے مراد یہ نہیں ہے تجھے شرم نہیں آتی، داڑھی نہیں رکھ کر آیا، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ایسے نہیں بات کرنی. گناہ یاد کرنے سے مراد گناہوں کا ذکر خوبصورت انداز سے کرنا ہے کہ بندے کو لگے کہ بھئی ہم اپنے اندر توبہ کی طرف آئیں. اور نفس و شیطان کی عداوت یاد دلوائے کہ دشمن ہیں ہمارے، اللہ نے بتایا دشمن ہیں، ہم انہی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، دشمنوں کو خوش کرنے والے بنے ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ رب کو خوش کریں. تو یہ 3 پوائنٹ زندگی بھر کے لیے جو ہم ہیں بیان کرنے والے، اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت کس ٹاپک کے اوپر ہم بیان کریں، کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ 3 باتیں نا اصول ہمیں مل گئے. آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانا تاکہ وہ شکر کریں، گناہ یاد دلانا تاکہ توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور نفس و شیطان کی دشمنی یاد دلانا تاکہ ان سے بچ جائیں. یہ جو مشائخ ہیں نا، انہوں نے ہماری باتیں بڑی لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کہ نفس کے اندر جو ہے نا، نفس میں دیا سلائی کی طرح سارے خبائث پوشیدہ ہیں. آپ نے ماچس کی تیلی دیکھی ہے نا، ماچس کی تیلی دیکھی ہوگی، اس کے اندر آگ موجود ہوتی ہے. کہتے ہیں نفس کے اندر بالکل ماچس کی تیلی دیا سلائی کی مانند سارے خبائث بری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ذرا سی رگڑ لگانے کی دیر ہوتی ہے، گناہوں کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. ذرا سی بے پردگی کی رگڑ لگے گی، بے حیائی کھڑی ہو جائے گی. ذرا سی غیر محرم سے بات کرنے کی رگڑ لگے گی، کام کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو نفس کے اندر ساری برائیاں چھپی ہوئی ہیں. ہم اس کو رگڑ ہی نہ لگنے دیں، محفوظ رہیں. اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے رکھنا. تو ذرا سا ہم سوچیں چلو کوئی بات نہیں، ذرا سا آج سوشل میڈیا، ذرا انٹرنیٹ پہ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جائیں، ٹریک سے ذرا ہٹ جائیں. بس جہاں ٹریک سے ہٹتے ہیں کوئی رگڑ لگانے والا آ جاتا ہے تو بس پھر گناہوں کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور یہ بھی ہماری قبر کو اور ہمارے لیے قیامت کے دن کو مشکل بنا دیتی ہے. مزید فرمایا بد نظری کرتے وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے شیخ اگر دیکھ رہے ہوتے تو پھر تو میں نہ کرتا نا. کسی انسان کو بتاؤ بھی میرے شیخ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں یہ تو غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ بچ جاتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیخ تو نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو شیخ کا لحاظ انسان کرے اور اللہ کا لحاظ نہ کرے، کتنی بری بات ہے. مشائخ نے فرمایا جس نے معمولات میں پابندی حاصل کر لی اس پر رحمت ہو گئی. جس نے معمولات میں پابندی حاصل کر لی اس پر رحمت ہو گئی. راحت قلب خود بخود اس کو مل جائے گی. ہمارا کام ہے معمولات میں پابندی کرنا، راحت قلب خود بخود مل کے رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں. لہذا شیخ جو ہوتے ہیں مرشد یہ روحانی والد کی مانند ہوتے ہیں، اور ان کی جو بیوی ہوتی ہیں یہ والدہ کی مانند ہوتی ہیں. اور مشائخ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو اس لیے مرید کر لیتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر یہ مجھے جہنم میں جاتا ہوا دیکھے گا تو شاید یہ میرا مرید ترس کھائے گا اور کہے گا اللہ یہ میرے شیخ تھے، میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہوا تھا، ان کی نصیحتیں تھیں، میں عمل کرتا رہا، اب جنت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ تو رحمت فرما دے، ان پر بھی رحمت فرما دے، ان کی باتوں کو سن کے تو میں نیک ہوا ہوں. یہ ان کی نا عاجزی کی بات تھی. یہ میں نے اپنے مفہوم میں ساری بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی بھی عطا فرمائے. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا شریعت میں کوئی تعداد مقرر نہیں کی. ایک اللہ کا ذکر جتنا کوئی کثرت سے کر سکے کر لے،
اور دوسرا تقوی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا کر سکے کوئی حاصل وہ کرے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی کئی ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ ہم دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو مجسم کر کے ایک تشتری میں یعنی ایک ٹرے کے اندر رکھ دیں اور سرے بازار پھرائیں تو کسی بات کے اوپر ندامت نہ ہو۔ تقوی یہ ہے کہ ہم دل کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کو کسی بڑی سی پلیٹ میں رکھ دیں، ٹرے میں رکھ دیں، تشتری میں رکھ دیں اور سب لوگوں کے سامنے پھرائیں، سسرال والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، اہل شہر کے سامنے، اور ہمیں ندامت نہ ہو۔ یہ پھر ہم متقی ہوئے۔ اور حضرت جی اس کی ایک عجیب ڈیفینیشن کرتے ہیں، فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ سبحان اللہ، تقوی یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے۔ مشائخ نے فرمایا کہ سالک کو مراقبے میں اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح بچے کو ماں کی گود میں پہنچ کے سکون ملتا ہے۔ کیا ہمیں ملتا ہے ایسا؟ ہم غور کریں۔ اور دیکھیے مشائخ نے فرمایا کنواں کھودیں تو پہلے مٹی اور ریت نکلتی ہے، بعد میں گندا پانی اور پھر آگے جا کے صاف پانی نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح ابتدا میں مراقبہ جب انسان کرتا ہے پہلے وساوس آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وساوس کم ہوتے ہوتے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، وقت لگتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا کہ سالک کا حال خوابیدہ شخص کی مانند ہوتا ہے جسے جاگنے پر پتہ چلتا ہے کہ میں تو محبوب حقیقی کے پاس ہی تھا۔ یہ بڑی عاشقانہ بات ہے، کاش ہمیں محبت کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ سالک جو اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہا ہے، ذکر مراقبے کی پابندی کرتا ہے، اس کی زندگی کا حال تو ایسا ہے جیسے کوئی سویا ہوا شخص ہے، جیسے ہی موت آتی ہے یعنی جاگنے کا وقت آتا ہے، جیسے ہی موت آتی ہے اسے پتہ لگتا ہے تو محبوب کے پاس ہی تھا۔ کہ ذکر مراقبے کی پابندی یہ اللہ رب العزت کی معیت کی وجہ بن جاتی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ دعائیں بھی کیا کرے، خوب دعائیں کیا کرے۔ دعاؤں سے قبولیت مل جاتی ہے، دعاؤں سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو بعض دفعہ عبادت سے نہیں مل سکتا۔ ایک اللہ والے تھے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دعا کی یا اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ اگر آپ نے میری مغفرت نہیں کرنی تو جہنم کو مجھ اکیلے سے بھر دے اور باقی سب انسانوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ بھی مانگنے والے کی مانگ ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کا ایک فائدہ سن لیجئے، بڑا ہی مزیدار ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ تلاش کرتے ہیں نا شارٹ کٹ، ہر کام بس فٹافٹ ہو جائے، جھٹپٹ ہو جائے، تو ذرا سنیے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان قیامت کے دن کہہ سکے گا اللہ میں نے تو دعا کی تھی نا مجھے نیک بنا دیجئے، آپ نے نیک نہیں بنایا، میں نیک نہیں بن سکا، اللہ میں تو مانگتا تھا نا مجھے نیک بنا دے، میں نے تو اتنا مانگا تھا اللہ مجھے نیک کر دیجئے۔ تو جو سچے دل سے یہ دعا مانگتے رہے یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، اور کوشش کرتا رہے گو نہ بن پائے لیکن اس کی اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی دعا قیامت کے دن اسی کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور اس کے اس عذر کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہ کتنا آسان کام ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ کو کہہ دے گا، اللہ پوچھیں گے نیک کیوں نہیں بنے؟ یا اللہ میں نے تو دعا کی تھی نا، چلیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہہ دیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں، آمین۔ تو بھائی چلو یہ دعا آج ہم نے کی لیکن اس کو ہم زندگی کا حصہ بنائیں۔ مشائخ فرماتے ہیں جس سے ہمیں حسد ہو اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔ کسی کے لیے ہمارے دل میں حسد ہے اس کے لیے خوب دعائیں کریں یا اللہ اسے مزید ترقی عطا کر۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس کتاب کا نام ہے اخلاق سلف، گھر پہ موجود ہوگی، ہے بلکہ
اس میں حسد کے بارے میں ایک عجیب بات بہت عرصہ پہلے پڑھی، کہیں اس میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے اکابر جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ کوئی شخص ہم سے حسد کر رہا ہے تو اللہ کا اور شکر ادا کرتے کہ اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نعمت تو ہے نا جس پر کوئی حسد کر رہا ہے، یعنی نعمت تو میرے پاس ہے، حسد تو دوسرا کر رہا ہے، اپنی قبر یا آخرت یا اعمال تو وہ تباہ کر رہا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ تو تباہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے حسد کرے اور ہم یہ سوچیں یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی تو نعمت ہے نا جس پہ کوئی حسد کر رہا ہے، یعنی نعمت تو میرے پاس ہے نا، کتنا خوبصورت سوچ کا زاویہ ہے اور کتنے خوبصورت اخلاق ہوتے ہیں ہمارے مشائخ کے۔ اللہ ہمیں بھی عمل عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے۔ مشائخ نے لکھا کہ بے عمل عالم یا بے عمل عالمہ پارس کے پتھر کے مانند ہے جو باقیوں کو تو سونا بنا دیتا ہے لیکن خود پتھر ہی رہتا ہے۔ عالم بے عمل یا عالمہ بے عمل اس چمچ کی مانند ہے جو رنگ برنگے کھانوں میں تو رہے مگر ذائقے سے محروم، ذائقے کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ مشائخ نے فرمایا کہ علم کا پڑھنا اور اس کا بڑھنا، علم کا پڑھنا اور علم کا بڑھنا یہ اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک خوف خدا بھی ساتھ ساتھ نہ بڑھے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مشائخ نے فرمایا محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مشائخ نے ایک اور بات فرمائی کہ بیکار انسان مردے سے بھی بدتر ہے کیونکہ مردہ جو ہے کم جگہ روکتا ہے، بیکار انسان مردے سے بھی زیادہ بدتر ہے کیونکہ مردہ کم جگہ روکتا ہے۔ حضرت خواجہ باعدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے 30 سال مجاہدہ کیا مگر علم پر عمل سے زیادہ کوئی سخت چیز نہیں دیکھی۔ ایک اور بات بھی بہت یہ عوام الناس کے لیے ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی علماء کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ تو عوام الناس کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت علماء نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عالم بد عمل پر اعتراض کا حق نہیں، عالم بد عمل پر اعتراض کا حق نہیں، کیونکہ وہ اپنے علم کا مدعی ہے، اپنے عمل کا مدعی نہیں۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس علم پر عمل کرنے والا بھی ہوں۔ گو کہ علماء ایسے نہیں ہوتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن فرمایا کہ عوام کو پھر بھی علماء کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے کہ عالم بد عمل پر بھی وہ اعتراض مت کریں کیونکہ وہ علم کا مدعی ہے، عمل کا تو نہیں ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم کا مدعی ہوتا ہے، اپنے اعمال کا تو مدعی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمایا ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت وہ کیا کرے جسے فقاہت حاصل ہو، جو علم جانتا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کے اندر، سارے ملک کو درسگاہ بنا دیا۔ بازاروں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو اگر فقہ حاصل کرنی ہو، دین خرید و فروخت کے معاملات کی سمجھ حاصل کرنی ہو تو پڑھیں گے نا وہ۔ حضرت خواجہ باعدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھوک کے فضائل بیان کیے، کسی نے پوچھا حضرت بھوک کی بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی خاص چیز ہے، اس کی تعریف آپ کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی نہ کہتا، فرعون اگر بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی یہ نہ کہتا۔ ایک بڑی عجیب بات جو محبت کرنے والے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت خواجہ باعدید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو محبت کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کیفیت بیان کروائی اور مثال بھی دی۔ دیکھیے محبت یہ ہے کہ جو کچھ محب دے اسے تھوڑا جانے اور جو کچھ محبوب دے اسے زیادہ جانے۔ یعنی اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں
ہم تھوڑا جانے، ہم تھوڑا دے رہے ہیں، اور اگر کوئی محبوب ہمیں دے رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ جانا کریں۔ اب اس کو سمجھیے ذرا، مثلا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو کیا فرمایا؟ متاع الدنیا قلیل، ارے یہ جو دنیا میں تمہیں دنیا کی چیزیں دے رہا ہوں بہت تھوڑی ہیں، یہ اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں متاع الدنیا قلیل، یہ تو بڑا تھوڑا سا ہے۔ اور ذکر کرنے والا ذاکر جب اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی ہمارے ذکر کو اللہ کثرت اور بڑا کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کو چھوٹا کہہ رہے ہیں، یعنی جو بندے کا ذکر کا تحفہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی یاد جا رہی ہے، اللہ اسے بڑا بنا کے قبول فرما رہے ہیں، یہ بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہے۔ تو دنیا کو قلیل کہا، ذکر کو کثیر کہا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ اپنی محبت میں ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہتے ہیں بڑا تھوڑا ہے، ہم جو کچھ ذکر کر لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بڑا کثیر ہے۔ ارے اللہ کی قدردانی پہ مر مٹ جائیں، اتنا قدردان اللہ، اتنا مہربان اللہ۔ سب کہہ دیں محبت سے اللہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں اللہ، ایک دفعہ دل میں کہہ دیں اللہ، اللہ اتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی محبت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا، کہتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگر میں جنت اور دوزخ نہ بناتا تو کیا میں عبادت کے لائق نہیں تھا؟ کیسی بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فقط اس وجہ سے عبادت کے قابل ہیں، لائق ہیں کہ جنت اور دوزخ انہوں نے بنائی؟ نہ 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 نہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارتی تھیں، تو ایک دفعہ وہ ہاتھ میں ان کے نا، ایک ہاتھ میں وہ تھا پانی اور ایک ہاتھ میں آگ۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگیں اپنے حال میں تھیں، غلبہ حال میں، فرمانے لگیں اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گی، اس پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گی۔ کہ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں یا جہنم سے بچے، ارے اللہ تو ان چیزوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ تاہم جنت ہمیں مانگنی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور جہنم سے اللہ ہمیں بچائے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یہ دونوں ہماری ضروریات ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، آؤ جنت کی طرف۔ ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت جب کرنی ہے تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنی ہے۔ وہ جو آئے گی نا بات، جنت تو خود بخود ملے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ایک دن ہمیں کوئی آواز آئے انک من اہل الجنہ، ارے تم تو اہل جنت میں سے ہو، اور ہم عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے دن ہمیں یہ آواز آ جائے انک من اہل النار، ارے تم تو جہنمیوں میں سے ہو۔ فرمایا کہ صحیح سالک تو وہ ہے کہ عبادت میں فرق نہ آئے، مزہ تو تب ہے کہ عبادات میں فرق نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیجئے، ہم لوگ کہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم کسی کو نصیحت کریں تو نصیحت قبول نہیں کرتا، بات میں توجہ نہیں، تو توجہ سے ہماری بات نہیں سنتے۔ یہ شکایت عام طور سے لوگ کر دیتے ہیں کہ جی ہم بیان کرتے ہیں لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ راز بھی مشائخ نے کھول دیا۔ فرماتے ہیں کہ زبان سے دوسرے کے اوپر نصیحت کا اثر نہ ہونے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عام آدمی جا رہا ہے اور راستے میں پولیس والا کھڑا ہوا ہو، اس کو کہتا میں تمہیں برطرف کرتا ہوں، یو آر ڈسمس۔ ایک عام آدمی جا رہا ہے سڑک پہ چلتے ہوئے، کسی پولیس والے کو کہے بھئی میں تمہیں برطرف کرتا ہوں، تمہاری نوکری ختم کرتا ہوں، جاؤ تم۔ اس 100 دفعہ بھی کہے تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا پولیس والا جو ہے نا وہ اس کو گردن کو پکڑ لے گا، بھائی تو ہوتا کون ہے۔ لیکن اگر کوئی وزیر وہاں سے گزرے، اس کو ایک دفعہ کہے کہ میں تمہیں برطرف کرتا ہوں، تو وہ برطرف ہو جائے گا۔ تو ہمارے کہنے سے نہ ہوا، ایک وزیر کے کہنے سے ہو گیا، تو وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو
پہلے عند اللہ اپنا مقام بناؤ، اللہ کے نزدیک اپنا مقام حاصل کرو، پھر جو زبان سے نکلے گا اس کا اثر ہوگا۔ ہم اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانے کی فکر کریں، پھر ہماری زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ لوگوں کے دلوں کو چھوئیں گی۔ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں ایک کان سے کرتے ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہے، وہ دلوں کو نہیں ٹچ کرتی، لوگ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ہاں اگر ہماری باتوں سے لوگ توبہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر آ رہا ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ زندگی گزارنی ہے تو عاجزی اور انکساری کا سہارا لے کر چلو، ورنہ کہیں بھی ٹھوکر کھا کر گر پڑو گے۔ تم تصوف کا راستہ طے کر تم تصوف کے راستے کو چلنے کے لیے مقرر کر چکے ہو، تصوف کے راستے پہ قدم اٹھا چکے ہو، اب اس راستے میں چلنے کے لیے تمہیں ایک لاٹھی کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے عاجزی اور انکساری۔ تم اس سارے راستے میں اس کو زندگی بھر اس لاٹھی کو اپنے ساتھ رکھنا، قبر تک ساتھ رکھنا، ورنہ کہیں بھی ٹھوکر کھا کر گر پڑو گے۔ عاجزی اور انکساری کا سہارا اس سفر میں بڑا ضروری۔ اور فرمایا یہ جو عیاری ہوتی ہے نا، ایک دم بالکل اسمارٹ بن جاتا ہے اور بہت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تیزیاں دکھاؤں گا، تو مشائخ فرماتے ہیں کہ عیاریاں چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہیں، سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ انسان جب دین پر آتا ہے نا تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف باتیں، اعتراضات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، بہت ایذائیں دیتے تھے، اس کا حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے تکلیفیں دی، امت نے، تو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تو تم نہ ایسے ہونا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ مخلوق کی زبان مجھ سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر میں ایسا کرتا تو اپنے لیے کرتا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ یا اللہ مخلوق کی زبان مجھ سے روک دے، بڑی باتیں کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو قادر مطلق ہے، ان کی زبان ہی مجھ سے روک دے، مجھے کچھ نہ کہا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر میں ایسا کرتا تو اپنے لیے کرتا، تو میرے اوپر بھی باتیں بناتے ہیں، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں ملا، میرا یہ نہ ہوا، میرا وہ رہ گیا، تو ہم تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض دفعہ یہ ہم کر جاتے ہیں۔ مشائخ نے فرمایا لباس کے بارے میں کہ لباس کے 3 درجے ہیں، ایک آسائش کا، دوسرا زیبائش کا، اور تیسرا نمائش کا۔ آسائش، زیبائش اور نمائش، لباس ہو یا سنگھار ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، ان 3 اصولوں کو ہم ذہن میں رکھیں، 3 پوائنٹس کو۔ لباس کے 3 درجے، ایک آسائش، ایک زیبائش اور ایک نمائش۔ آسائش کی اجازت ہے جو ضروری ہے، ضروری آسائش ہونی چاہیے۔ زیبائش جو جائز ہے اس کی بھی گنجائش ہے، ہاں نمائش منع ہے۔ تو ہم اپنے لباس میں ان اصولوں کو آج سے اپنا لیں۔ آسائش بالکل ٹھیک ہے، ضروری ہے، زیبائش بالکل ٹھیک ہے، لیکن نمائش یہ منع ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک کتاب ہے اکمال الشیم، ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کتاب کا نام ہے اکمال الشیم۔ وہ اگر آپ لوگ کہیں سے خریدیں اور پڑھیں تو بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں بھی عطا فرمائے، ہم اس کو پڑھا کریں۔ میں ذرا اس کا نام لکھ دوں۔ اکمال الشیم ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا
فرمایا کہ میں ایسا رزاق ہوں، ایسا رزق دینے والا ہوں، اگر بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق نہ دے میں پھر بھی دوں گا، اگر وہ رو رو کر مجھ سے مانگے تو میں کیوں نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ کا الہام ہوا کہ میں ایسا رزاق ہوں، اگر تو یہ دعا کرے کہ تجھے رزق نہ ملے میں پھر بھی تجھے دوں گا، اور اگر تو رو رو کے مانگے گا تو میں کیوں نہ دوں گا۔ ابن عطا اسکندری، ابن عطا اسکندری مشائخ نے لکھا، جی کسی نے جواب صحیح لکھا، ابن عطا اسکندری ٹھیک لکھ دیا۔ مشائخ نے لکھا کہ جب تم اپنی قدر اللہ کے نزدیک معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ جی اردو میں اس کا ترجمہ اردو میں ملتا ہے، ویسے تو عربی کی کتاب ہے لیکن میں نے اردو کا ترجمہ ملتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشائخ نے فرمایا در حقیقت تیرا ہم نشین وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرا ساتھی رہا، اور سن لو سوائے اللہ کے کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اصل حق میں در حقیقت تمہارا ہم نشین وہ ہے، تمہارا دوست وہ ہے، تمہارا وہ ہے جو تمہارا عیب جان کر بھی تمہارا ساتھی رہے، اور سن لو کہ سوائے کریم اللہ کے اور کیسا کوئی بھی نہیں۔ اور مشائخ نے فرمایا نہ تمہاری اطاعت سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ تم کو اطاعت کا حکم کیا اور گناہوں سے اس لیے روکا کہ اس کا نفع تمہاری طرف ہی آئے۔ ایک اور عجیب بات مشائخ نے فرمائی، یہ کتاب یہ بات بھی اکمال الشیم میں لکھی ہوئی ہے، جس نے تیری تعظیم کی اس نے دری حقیقت، جس نے فرمایا کہ اے دوست جس نے تیری تعظیم کی اس نے دری حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ جس نے تیری تعریف کی، تعظیم کی، عزت کی، اس نے اصل کے اندر اللہ رب العزت کی ستاری کی تعریف کی کہ اس نے تمہارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور بات تو ایسے ہی ہے، اگر اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دیں تو ہمیں عزت دینا گوارا نہ کرے۔ تمہارا یہ دل کرے کہ امید کا دروازہ تمہارے لیے تو تم جب تم چاہو امید کی کیفیت بڑھ جائے، امید تبھی تم ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہوئی، ایمان اور تمہارا یہ دل ہے خوف کا دروازہ کو غور میں لایا کرو جو تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہے ہو۔ مشائخ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقین کہ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نیکی کے کام، ہم وہ کرتے نہ اور اسی پہ کہتے ہیں گناہوں کو ہم تو فرمائیں کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کیفیت میں کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ مومن حقیقی کی تعریف ہوتی ہے نا، حقیقی مومن کی جب تعریف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شرماتا ہے کہ ایسی جگہ تعریف ہو رہی ہے جو وہ کام نہیں کر پا رہا۔ اگر کوئی آدمی ہمیں مثال دے رہا ہوں کہ جی آپ تہجد گزار ہیں، اور اگر ہم تہجد گزار نہیں ہیں اور ہم اس بار خوش ہو رہے تو ہم پڑھتے ہوں گے اور ہم خوش ہو رہے، مقام شرمندگی ہے، مقام حیا ہے۔ ایک آدمی جو تہجد نہیں پڑھا کسی دوسرے نے اس کو دیکھا کہ آپ تو تہجد، آپ تو ماشاءاللہ سے تہجد، اس کو شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ نے کیسا میرے بارے میں لوگوں میں گمان پیدا کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ سے شرم آنی چاہیے۔
مشائخ نے فرمایا اگر تم دائمی عزت کے خواہش مند ہونا کہ تمہیں مکمل عزت مل جائے تو فانی عزت کو اختیار نہ کرو۔ مشائخ نے ایک اور عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ انسان صرف نصیحت قبول نہیں کرے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مصائب کا ایسا ذائقہ ڈال دیا، ایسا ذائقہ چکھایا جو انسان کو دنیا چھوڑنا آسان کر دے، انسان کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا آسان کر دے۔ یعنی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ انسان صرف نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دنیا کے مصائب کی ایسی پریشانی اس پہ ڈال دی، مصائب کا ایسا ذائقہ اسے چکھا دیا کہ دنیا چھوڑنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، وہ یقین کر لے کہ ہاں یہ دنیا ہے ہی تکلیف دے، مجھے چھوڑنی ہی ہے۔ تو دنیا تو ہمیں چھوڑنی نہیں چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب ساتھ ایسے لگا دیے کہ دنیا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان کا انتقال ہوگا، قبر میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، اس کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ دنیا کی غموں کو اور پریشانیوں کو چھوڑ چھاڑ کر آیا، اب اسے آرام کرنے دو، یہ میرا بندہ ہے، اسے اب یہاں آرام کرنے دو۔ مشائخ نے فرمایا تیرا یہ خواہش کرنا کہ لوگ تیرے اعمال باطنی اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں، یہ عبودیت کے اندر تیرا سچا نہ ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ عبادات میں اگر کوئی غلطی ہو، قضا ہو جائے، کوئی رہ جائے، اس کے اوپر انسان کو غم نہ ہو، اور گناہوں کے واقع ہونے پر کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کا دل جو ہے یہ مردہ ہے، ختم ہو چکا۔ اور آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیتے ہیں۔ اکمال الشیعہ میں حضرت ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اس کے عدل و انصاف سے مڈ بھیڑ ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہو گیا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ یعنی قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ترازو سے ہمارے اعمال کو دیکھا تو کوئی گناہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صغیرہ گناہ بھی صغیرہ نہیں رہے گا کہ اتنے بڑے کی نافرمانی کی، تو ہر گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ جائے گا اگر اس نے انصاف کے ساتھ معاملہ کیا، اور اگر فضل کا معاملہ ہوا تو فرماتے ہیں پھر تو کبیرہ بھی کبیرہ نہیں ہے، وہ تو اس کی رحمت بہت ہی بلند ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عدل کرے تے کم دے جامن اچیاں شانہ والے، عدل کرے انصاف، عدل کرے تے کم دے جامن اچیاں شانہ والے، یہ فضل کرے تے بخش جامن میں جے بھی منہ کالے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت کرنا چاہے تو بیعت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب یہ کلمات کو ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی امی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔
بے حیائی سے محفوظ فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو اور ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا اور سنا اپنی رحمت سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کیفیات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق کو سچا بنا۔ یا اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، کریمانہ اخلاق اور عالی اخلاق اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما، اخلاص عطا فرما، علم اور عمل میں یا اللہ ترقی اور برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ذکر مراقبے کی بھی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے غموں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، ہماری تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ آگے آنے والے امتحانات میں تمام طالبات کو، معلمات کو اور سب انتظامیہ کو خوشیاں اور آسانیاں نصیب فرما، تمام امتحان دینے والی طالبات کو نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما، تقریباً ہر جگہ کورسز پورے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ یا الہ العالمین پورے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ حضرت جی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا الہ العالمین ہمارے شیخ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔